قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے کل 30ویں پارے کی دوسری سورت، سورۃ النازعات، اس کی 14 آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ جو دوست کل نہیں تھے ان کے لیے اس کا ابتدائیہ اور خلاصہ میں عرض کر دوں۔ سورۃ النازعات مکی ہے، اور نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو نکالنے والے ہیں، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے عالم نزع۔ تو 5 قسمیں اٹھائی گئیں اہل مکہ کو اور منکرین کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہ جو فرشتے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے تمہارے اندر روح ڈال سکتے ہیں اور روح نکال سکتے ہیں، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا احوال قیامت بیان ہوا تھا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، دل خوف زدہ ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، اور جو منکرین ہیں وہ پھر اس بات کا مذاق اور ٹھٹھا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور ہم دوبارہ اٹھ کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ یہ کل کی 14 آیات کا خلاصہ تھا۔ آج جو آیت نمبر 15 شروع ہو رہی ہے، یہ یک لخت جو موضوع ہے وہ بظاہر بدل گیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، قیامت کے ذکر کے بعد امیجیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر اور بات ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس کا بڑا پیارا لنک ہے پچھلے موضوع کے ساتھ، کیونکہ پچھلا جو پیغام تھا، جو ایمان بالآخرت تھا، وہ بنیادی طور پر اللہ کا پیغام تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو دیا تھا۔ تو وہ لوگ حضور کا انکار کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی کہ اے حبیب آپ تسلی رکھیں، اس طرح کہ آپ کے بھائی جو پہلے میرا پیغام پہنچاتے رہے ان کا بھی انکار کیا جاتا رہا، اور اگر آپ کا بھی انکار ہو تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اور جن قوموں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا، اس انجام کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے چند آیات مبارکہ میں۔ لہٰذا یہ حضور کی تسلی کے لیے ہے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کا جو برحق تھے ان کا انکار ہوتا رہا۔ حبیب اگر آپ کا انکار ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور کسی بھی نبی کا انکار کرنے والوں کا انجام کیسا برا ہوا اس کے اوپر ایک اسپیسیمن یہاں دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کی وہ واحد پرسنالٹی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تقریباً کوئی 125 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کیا، 136 دفعہ سے زیادہ ذکر آپ کا قرآن میں آیا ہے، کیونکہ آپ کا جو مشن اور آپ کی جو ہسٹری ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس کی بڑی ریزیمبلنس ہے۔ حضور کو جو دشمنیاں درپیش تھیں وہ اہل مکہ کی بھی تھیں اور اہل کتاب کی بھی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 2 طرح کا ہی چیلنج تھا، ایک مصریوں کا جہاں آپ پیدا ہوئے، اور ایک بنی اسرائیلیوں کا جو آپ کی قوم تھی۔ تو آپ نے بھی ہجرت کی، حضرت موسیٰ نے مصر سے ارض مقدس کی طرف، اور نبی پاک علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو اللہ نے بہت ساری جگہوں پر کسی بھی نبی کا جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو تھوڑا آسان ترجمہ ہے، کمپیریٹیولی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا، عطا آئی ہے کا آپ کے پاس، کیا آپ کے پاس آئی ہے اے حبیب، آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث و موسیٰ، موسیٰ کی بات۔ حدیث کے لٹرل میننگ بات اور گفتگو کے ہیں۔ اے میرے حبیب کیا پہنچی ہے آپ کو موسیٰ کی خبر اور موسیٰ کی بات۔ حالانکہ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے یہ فرمایا، اور جو ٹھیک ٹھیک بات تھی وہ پہنچا دی۔ اس کا ایک اور رخ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کی جو خبریں ہیں وہ سینہ بسینہ لوگوں سے چلی آ رہی تھیں اور لوگوں کو پتہ بھی تھیں، جیسے ذوالقرنین کا قصہ مشہور تھا، اصحاب کہف کا قصہ مشہور تھا۔ تو یہاں پر اس کو جو کمی بیشی کر دی تھی لوگوں نے، اس کو ٹھیک ٹھیک انداز میں پیش کر دیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے حبیب کیا پہنچی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی خبر۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ جب، ناداہ پکارا ان کو، ربہ ان کے رب نے،
اے حبیب کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے ان کو پکارا تھا بالواد المقدس، وادی مقدس میں، طوا، جس کا نام طوا ہے۔ کیا اے حبیب اس خبر کو ذہن میں رکھیں کہ جب موسیٰ کے رب نے ان کو مقدس وادی میں پکارا تھا، وہ پکار کیا تھی؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ قوم نہ مانی، کچھ مان گئے کچھ نہ مانے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور اللہ نے پھر حکم فرمایا اذهب، جاؤ اے موسیٰ جاؤ، الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، ان بے شک ہو وہ، طغى وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ تکبر پہ اتر آیا ہے اور خدائیت کا دعوے دار ہو گیا ہے، لہٰذا موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش بن گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے جا کر کہو اے موسیٰ، فا کا معنی پس، کل کہو، هَلْ لَكَ، کیا کوئی پاسیبلٹی ہے تیرے لیے، إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ تو اس بات کی طرف آ جائے کہ تو تزکیہ اور پاکی اختیار کر لے، اور تو شرک کو چھوڑ دے، خدائیت کے دعوے دار کو اس کو چھوڑ دے دعوے کو، اور تو اللہ کی طرف آ جا۔ کیا یہ تیری خواہش ہے کہ تو پاکی کی طرف آ جا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ اور کہو وَأَهْدِيَكَ، واو کا معنی اور آہدیہ، میں ہدایت دے دوں، میں دکھا دوں کا تجھے کون سا راستہ، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ تجھے دکھا دوں۔ فتخشا، تو اس سے ڈرنے لگ جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کی تعلیم کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اب حضور کے سامنے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فا کا معنی پس، ارا، دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون کو، الآیۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی نشانی، وہ جو معجزات والی نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اور جو مختلف طرح کے دوسرے معجزات دکھائے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فا کا معنی پس، کذب، اس نے جھٹلایا، واو کا معنی اور، عصا، اس نے نافرمانی کی، اس نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ یہ ساری ہسٹری حضور کے سامنے کیوں رکھی جا رہی ہے کہ اے حبیب اگر آپ کو مکے کے لوگ ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان بالآخرت کو نہیں مان رہے تو آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا اور پیغام پہنچانا ہے۔ ثم ادبر یسعیٰ، اس نے جھٹلایا بھی، نافرمانی بھی کی، ثم پھر ادبر، ادبر کا معنی ہے پیٹھ دکھا کے چلے جانا۔ آپ کسی کو بات سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہا، آپ کو چھوڑ کے دوسری طرف منہ کر کے نکل گیا، پشت اس نے آپ کی طرف کر دی، یعنی توجہ نہ کی، اگنور کیا، اس کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر اس نے روگردانی کی جو ہے وہ کوشش شروع کر دی۔ فحشر فنادا، فا کا معنی پس حشر، اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اسی سے وہ لفظ نکلا ہے میدان محشر، جس کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے قیامت والے دن۔ فحشر، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اب ان کو فرعون نے دعوت دی اپنا جو معاملہ تھا اس حوالے سے، پس فا کا معنی پس نادا، اس فرعون نے اپنی قوم کو پکارا اور اس کے اندر ایک اناؤنسمنٹ مزید کی، وہ کیا تھی؟ فقال انا ربکم الاعلی، فا کا معنی پس، قالا، فرعون نے کہا، آنا، میں، ربکم، میں تمہارا رب ہوں، اور اعلیٰ، بڑا اعلیٰ قسم کا رب ہوں۔ یہ جو مصریوں کا اور فرعونیوں کا خدائیت کا تصور تھا وہ بیسیکلی ان کا سورج سے ریلیٹڈ تھا، وہ جو سورج کے تھے اوتار، وہ فرعون اس کو خود کہتا تھا کہ میں اس خدائیت کا ایک اوتار ہوں۔ اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ فَالْأُولَىٰ، اس کے اس اعلان کا اس کو خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ دنیا آخرت دونوں کی رسوائی۔ فا کا معنی پاس، اخذا، پکڑ لیا، ہو اس کو، اللہ نے مبتلا کر دیا، اللہ نے اس کو پکڑ دیا۔ نکال الآخرت والاولی، نکال آپ عذاب اس کا معنی کر سکتے ہیں، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اس کو، الآخرت، آخرت کے، والاولی، اور دنیا اور آخرت کے دورے عذاب میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا۔ یہ اب مکے کے لوگوں کے لیے خبر ہے کہ تم بھی اگر میرے حبیب کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو دو قسم کی
تمہیں رسوائیاں جو ہیں وہ بھگتنی پڑیں گی، ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا عذاب۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ اب یہ جو 25 نمبر آیت تک بات ایک ہوئی تھی، آپ یوں سمجھیں کہ یہاں تک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات کی ایک مثال دینی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ یعنی اس سے مقصود کیا ہے کہ اے حبیب اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا بھی انکار کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کی قوم نے کیا، تو ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ فرعون کی بھی ڈینگیں اللہ نے ذکر کر دیں اور جو دنیا آخرت کا عذاب تھا ان کو بھی ذکر کر دیا۔ اب کم ٹو دی پوائنٹ، پھر اس کی طرف قرآن آ گیا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ان بے شک فی ذالک اس کے اندر ہے لعبرہ، لام کا معنی بلا شبہ عبرہ، عبرت کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، اس میں ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اس عبرت کو حاصل کون کرے گا؟ لمن یخشی، وہ بندہ جو اپنے دل میں تھوڑا سا تو خوف رکھتا ہے۔ ایک ٹیچر ماہر ہو اور وہ بورڈ کے اوپر سوال سمجھاتا رہے میتھ کے، تو بچوں کو کب سمجھ آئے گی؟ جب بچے غور کریں گے۔ تو اتنا سارا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اندر عبرت ہے، پڑھانے والا ماہر ہے، تھیوری بڑی کمال ہے، لیکن کچھ سننے والا تھوڑی سی دیر کے لیے کان تو دھرے، تو وہ بندہ عبرت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے مکے کے لوگوں کو، بڑی انٹرسٹنگ۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ مکے کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ عجب خیال کرتے تھے کہ وہ سیدھا ہڈیاں دوبارہ زندہ انسان کیسے بنے گی۔ ان کو کہا جا رہا ہے تمہیں بنانا آسان ہے یا اتنا بلند و بالا آسمان بنانا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر آسمان بنانا آسان ہے تو اور آسمان کے ٹوٹنے پر بھی تم یقین رکھتے ہو، تو پھر اپنے زندہ ہونے پر دوبارہ تم یقین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ انتم، آ کا معنی کیا؟ انتم تم، اشد خلقن، اشد زیادہ مشکل ہے، خلقن پیدا کرنا، ام السماء یا آسمان کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، بناہا۔ پھر سنو، اللہ نے اس کو تو بنا دی، تو تمہیں اللہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ تمہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس نے صرف آسمان بنایا ہی نہیں بلکہ رفع سمکہا، رفع اس نے بلند کیا، سمکہا اس کے چھت کو، آسمان کے چھت کو اس نے بہت بلند کر دیا، فسواہا، فا کا معنی پس، سوا برابر بھی کر دیا، ہاں اس کو، اور اس کے اندر پھر تزئین و آرائش اور ڈیکوریشن کے لیے سورج، چاند اور ستارے بھی رکھ دی، ڈبل فائدہ۔ زمین پر سورج کی تپش بھی پہنچی، چاند کی نورانیت بھی پہنچی، اور تاروں کی وجہ سے لوگوں نے اپنے سفر اور اپنی ہر چیز کو بڑا انجوائے کیا اور منزل تک پہنچے۔ تو رفع سمکہا، اس اللہ نے اس کی چھت کو خوب اونچا کیا، فسواہا اور اس کو بڑا درست بھی کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، واو کا معنی اور اغتاشا، اس نے تاریک کر دیا، لیلہا اس کی رات کو۔ اغتاشا کا بیسیکلی معنی ہے کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو تھوڑا اندھیرے میں لے جانا، اس کی رات کے اوپر اللہ نے کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا، یعنی تاریک کر دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کپڑے سے نکال دیا، ضُحَاهَا اس کے دن کو۔ دن کا آغاز تو ابھی سے ہو گیا، یعنی لیکن ایک جو دن ہے وہ اشراق کے بعد آئے گا، جس کو ضحیٰ اور چاشت کہتے ہیں، جب سورج اپنے پورے جوبن کی طرف نکلتا ہے، زوال کی طرف تو بعد میں جاتا ہے۔ تو اس کو فیز کو بیان کیا کہ رات کو تاریک کر دیا اور اس کا جو دن ہے اس کو اس نے ظاہر کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، واو کا معنی اور اس اللہ کی شان اور قدرت یہ ہے، الارض زمین کو، بعد ذالک اس کے بعد، دحاہا اس کو بچھا دیا، یعنی آسمان بلند کر دیا، رات اور دن کا تصور دے دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اب صرف زمین کو بچھونا ہی نہیں بنایا بلکہ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اخرج اللہ نے نکالا، منہا اس زمین سے، ماءہا پانی نکال دیا، ومرعاہا واو کا معنی اور مرعا، یہ اس سے ایک لفظ نکلا ہے راعی، جس کو چرواہا کہتے ہیں، اور ایک اس کا معنی نگہبان بھی ہوتا ہے، گارڈین۔ حضور نے فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے،
اور اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب ایک فیملی کا سربراہ گھر کا نگہبان ہے پورا، قیامت والے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اور نظام کا کس حد تک جو ہے وہ رواج تھا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کیسے نہیں تھا۔ تو مرعا رعا یرعا سے ہے، جس کا معنی بکریاں چرانا بھی ہے، اور یہاں اس کا معنی ہے جو ہے وہ سبزہ اور وہ چیز جو جانور کھاتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور جو چارہ ہے اور جو سبزہ ہے وہ بھی زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے نکالا۔ اس سے جانوروں کی خوراک بھی مراد ہے، اور انسانوں کی ضروریات کی ساری چیزیں بھی زمین اپنا سینہ کھول کے لوگوں کو دیتی ہے۔ کیا اناج، کیا پھل فروٹ، ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ زمین سے انسان کو دیتا ہے۔ والجبال ارساہا، واو کا معنی اور، جبال جمع ہے جبل کی، جیسے آپ کہتے ہیں جبل سور، یعنی سور کا پہاڑ، تو جبال اور پہاڑ بنائے اس نے، ارساہا، ان کو خوب پیارے طریقے سے گاڑ دیا۔ ارسا یرسی، ارسان کا معنی ہے جیسے کیل کو گاڑتے ہیں کسی چیز میں، زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاعا یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ تو جانور کتنی فائدے کے لیے، انسان کے لیے، انسان ان پہ سواری کرتا ہے، انسان ان کا گوشت کھاتا ہے، انسان ان کا دودھ پیتا ہے، انسان ان کے لیدر سے اپنا لباس بناتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کی بظاہر حفاظت کرتے ہیں جیسے کتا وغیرہ ہے۔ تو بہت سارے پرپز کے لیے اللہ نے جو ہے انسانوں کو جانور بھی عطا کی۔ یہ تمہارے لیے بھی سامان زندگی ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی سامان زندگی ہے۔ یہاں پھر بھی ایک بات اور مکمل ہو گئی، وَلِأَنْعَامِكُمْ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پھر تو یہ نشانی آیت کے اوپر، جس کا معنی ہے یہاں ایک اور بات مکمل ہو گئی ہے۔ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی جس کا ایک خاص پرپس تھا، اس کے بعد یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، جو آسمان کا خالق ہے، جو زمین کا خالق ہے، جو دن رات کو لانے پر قادر ہے، وہ تمہاری اس دن والی زندگی میں بھی ایک رات لائے گا، یعنی تم مر جاؤ گے، اور اس رات کے بعد پھر ایک اور دن لائے گا کہ تم زندہ ہو جاؤ گے، اور وہ قیامت کا جو دن ہے وہ تو پھر ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوگا۔ تو سوال کنکلوژن کیا بنا؟ جو اللہ اتنی ساری قدرت رکھتا ہے زمین بنانے کی، آسمان بنانے کی، پہاڑ بنانے کی، دن رات بنانے کی، وہ اس بات پر خالق اور قادر تم کیوں نہیں مانتے کہ وہ مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ تم سے جواب طلب کرے گا کہ میری دی ہوئی صلاحیتوں کو تم نے بہتر استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اس کے دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 33 کے بعد اب اس قیامت کا حال پھر بیان ہونے لگا ہے کہ وہ دن ہوگا کیسے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل شروع کریں گے۔ طامۃ الکبریٰ بھی ایک آپ سمجھیں قیامت کا ایک اور نام ہے۔ اس سورت کے نام بھی اور طرح کے ہیں، ایک اس کا نام جو ہے وہ سورۃ النازعات ہے۔ اب اگلا جتنا بھی ذکر ہے یہ سارے کا سارا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں پورا ہو جائے گا، اور یہ احوال قیامت ہے کہ قیامت آئے گی کیسے۔ اللہ اس پہ ہمیں اس کی روح کے مطابق ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔